فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى سيدنا الغوث العظم واسع اللطف والكرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ. بقید لفظ بیاں شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے. خدائی راز سے عظمت نبی کی کیا کم ہے، جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے. نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں، کہ ان کی شان کے آگے ہر ایک معجزہ کم ہے. مدینہ ظاہری آنکھوں سے شوق دور سہی، دلوں سے گنبد خضرا کا فاصلہ کم ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں میں ان کو شہ بے نظیر کہتے ہیں. نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. اللہ رے فیض عام درے دستگیر کا، صدقہ جہاں میں بڑھتا ہے پیران پیر کا. کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا. آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، بڑی ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، جب بزرگوں کے بعد اسے کھڑا کیا جاتا ہے، دراصل یہ عادات کے خلاف ہے. اہل سنت و جماعت جس کی تعلیمات کا پہلا زینہ، پہلا قرینہ یہی ہے کہ با ادب بنو، با نصیب ہو جاؤ.
محبت کے قرینوں میں بھی یہی قرینہ پہلے ہے، اسی سے انسان کی نشو نمائی ہوتی ہے، بلکہ فطرت کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں لچک رکھی ہے۔ جیسے ہم اور آپ کسی اسپرنگ کو جس قوت کے ساتھ دباتے ہیں وہ اسی قوت کے ساتھ ابھر جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں کے بعد لب کشائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑے بچاتے ہوئے سنجیدگی سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے بارے میں یہ کہوں گا کہ بزرگوں کے ساتھ ادب و احترام لازم رکھا جائے تو انسان کی سرفرازی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان بزرگوں کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت عطا فرمائے، اور جو کہوں وہ آپ کے مقصود کی ہو اور رب تبارک و تعالی سے قریب کرنے والی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب المجرب کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ مہینہ اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے، بڑی رحمتیں رکھتا ہے، بڑی برکتیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عظمت عنایت فرمائی ہے، اور اس کا مقام ایسے ہے جیسے ساری انسانیت میں رب تبارک و تعالی کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ساری امتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام مرتبہ حاصل ہے وہی مرتبہ تمام مہینوں میں ماہ رجب المجرب کو حاصل ہے۔ شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہینہ میری امت کا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ، شعبان درمیان میں رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ادھر بھی بندوں کو لے کے رب سے ملاتے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی اس کی معرفت عطا کر دیتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا دے، یعنی رمضان کی تیاری کو رجب ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم اور آپ کو کتابوں میں اور علماء کرام سے سننے کو ملتی ہے کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اب ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب اللہ کے نبی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ بعض مرتبہ بعض اوقات آپ اس طرح ترک کر دیتے، صحابہ کو گمان گزرتا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امت کو اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ روزہ انسان کے اندر تقویٰ و طہارت پیدا کرتا ہے،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وَبَلِّغْنَا رمضان کہا کہ ہمیں رمضان سے ملا دے، تاکہ رمضان کے انوار و برکات سے انسان منور ہو جائے اور اس کے شرف سے، اس کی عظمتوں سے بہرور ہو جائے۔ ماہ رجب المجرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اسے بے شمار عظمتوں سے سرفراز کیا، وہیں عرب سے دور ہوتے ہوتے ہمارے قریب آتے آتے یہ مہینے کو اور بھی عظمتیں عطا ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مہینے میں سرکار خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق معین الدین چشتی حسن سنجری سماج میری رضی اللہ تعالیٰ کا وصال باکمال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عنایت فرمایا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر خط روحانی سے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ اور بہت سارے اعراض مبارک بزرگان دین کے اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ بالخصوص سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال بھی اسی مہینے میں 15 رجب المجرب کو ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کے اندر یہ رواج برسہا برس سے ہے کہ 22 رجب المجرب کو آگ کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ عرف عام میں اسے کنوں کی نیاز سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اگرچہ کہ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں اور ناواقفیت کا اس طرح رنگ اپنے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کیوں کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اگر علماء مشائخین کے ہاں زانوئے ادب طے کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ 22 رجب المجرب کیوں محبوب ہوئی ہے اور اسے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس پر اہل سنت و جماعت ایک نیاز بجا لاتی ہے اور اس پر زمانے قدیم سے عامل ہے اور اس سے برکات و انوارات حاصل کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس امت کی آبیاری کے لیے، اس امت کی بقا کے لیے، اس امت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا دروازہ کھولا، اور ولایت کے دروازے سے ولیوں کے ذریعے سے ان کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ نورانی اشخاص ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین پر بارش برساتا ہے، اور اس بارش سے، اس کے پانی سے، اس بارش کی وجہ سے سبزہ ہوتا ہے اور دنیا سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ رزق انہیں دیا جاتا ہے تو انہی کی برکت سے دیا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی بروز محشر ان کے لیے مسندیں سجا کر انہیں ان مسندوں پر متمکن کرے گا، اس پر بٹھائے گا۔ میدان محشر میں لوگ پوچھیں گے یہ نبی تو نہیں ہیں لیکن ان کی اتنی بلند شان کیسے ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، منادی دینے والے یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا ہے، اپنی زندگی کو لگا دیا ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہیں، اور میدان محشر میں انہیں یہ مقام دیا گیا ہے
تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش فرما دیتا ہے، اسے داخل جنت کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اگر وہ شخص جس کی طرف اشارہ ہوا اگر وہ کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے 70,000 محشر میں گنہگاروں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو عنایت فرمایا ہے۔ ان کے مراتب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان میں کچھ قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، بڑے ان کے مراتب بیان کیے گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ملک شام میں 30 ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زمین کے نظام چلتے، یہ تکوینی کائنات چلا، یہ زمینی کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نمائندے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا وصال ہو جاتا ہے تو ان کے نیچے، ان 30 کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ 60 ہوتے ہیں، اور 60 کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ 300 ہوتے ہیں، اور 300 کے جو نیچے ہوتے ہیں ان کی تعداد نہیں معلوم ہے اور خود اس کو معلوم نہیں ہوتی جو اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ان کی کڑی کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ 300 سے زائد جو ہیں، اگر 300 میں کوئی کم پڑ جائے تو یہ زائد سے 300 میں وہ منصب کو پورا کیا جاتا ہے، 300 سے 60 کا منصب پورا کیا جاتا ہے، اور 60 سے 30 کا منصب پورا کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا گیا تھا۔ آپ کے بعد وہ مقام اگر کسی کو دیا گیا ہے، نبوت سے اس کا تعلق نہیں، نبوت وہ اپنا الگ مقام رکھتی ہے، وہ بلند درجہ رکھتی ہے، وہ بلند مقام ہے۔ نبوت میں ولایت کے اندر یہ مقام ہے، یہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا گیا تھا، جسے قطبیت کبریٰ کہا جاتا ہے، غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام انہیں عطا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد روئے زمین پر اگر کسی کو اس مقام پر فائز کیا گیا ہے تو وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہیں 22 رجب المجرب کو یعنی 21 کی رات گزر کر اس شب میں مقام غوثیت کبریٰ پر فائز کیا گیا، تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ نیاز دلوائی، جس میں دودھ اور روٹی کو چورا گیا تھا اور پھر مٹی کے پیالوں میں آپ اپنے احباب میں تقسیم فرمایا تھا۔ آپ کے فرزند نے جب پوچھا، حضور سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب نے پوچھا کہ یہ کیا اصول و طریقہ ہے، آج سے پہلے ہم نے آپ کو ایسے کرتے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا رات کو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ منصب مجھے عطا کیا گیا تھا جو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تھا۔ اس منصب پر مجھے فائز کیا گیا ہے، اس کے شکر کے طور پر، اس کے شکرانے کے طور پر میں نے دودھ میں روٹی چور کر لوگوں کی ضیافت کی ہے، جسے ہم کھیر پوری کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں۔ اب اسے ایک اور رنگ دیا جا رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس دن ہوا ہے، اس لیے وہ لوگ، یہ ہمارے پاس نہیں سمجھا جاتا وہ لوگوں سے کیا مطلب ہے، ان کی وجہ سے یہ اہل سنت و جماعت میں طریقہ رائج ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات ایسی نہیں ہے، علم کی کمی ہمارے ہاں علماء ہونے کے باوجود بھی ہے، کیوں؟ تربیت سے خالی ہے۔ ہمارا نظام صرف مدرسوں کے حد تک ہو کے رہ گیا ہے، ہم خانقاہوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔
خانقاہوں سے خالی ہونے کی بنیاد پر آج یہ فتنے جنم لے رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں۔ جب ہماری قوم، ہمارے مربی، ہمارے علماء جب مشائخین کے ساتھ اور خانقاہوں کے ساتھ اپنی نسبت کو مربوط کر لیں گے، مضبوط کر لیں گے، تو پھر عزیزان ملت اسلامیہ امت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، امت میں اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس طریق کو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی سے جب سنا تھا کہ یہ میں رب کے اس عظیم منصب کے شکرانے میں ادا کر رہا ہوں، تو آپ اس کو مروجہ طور پر ہر سال اس تاریخ میں آپ کے والد گرامی کو عطا کی گئی نعمت عظمیٰ کے شکرانے میں ہر سال آپ ادا کرتے رہے، اور آپ کے بعد سے وہ بات برابر اہل البیت میں چلتی رہی، اور عزیزان ملت اسلامیہ اسی روش کو، اسی طریقے کو اہل سنت و جماعت نے آج بھی اپنایا ہوا ہے۔ اور دیکھیں آپ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا، تو آپ نے اس کا شکر بجا لایا۔ کہیں سے کوئی بات چلی ہمارے درمیان میں، لوگ ایک کہانی سناتے ہیں، اور کتابوں میں کہانی چھپتی بھی ہے، لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے اور کوئی غرض نہیں ہے، اگر ویسا ہوا بھی ہے تو وہ عین ممکن ہے، وہ عین ممکن ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ اولیاء کرام کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی وہ ہیں جو اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ولی کی زبان، ولی کے منہ میں ولی کی زبان ہلتی ہے، لیکن اس زبان کے ہلنے میں جو طاقت ہوتی ہے، اس سے جو الفاظ، اس سے جو جملے، اس سے جو حروف الفاظ بنتے ہیں، وہ الفاظ جو حروف میں تبدیل ہوتے ہیں، وہ حروف جب کلام بن کے سامنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اگر اس کہانی کی بنیاد پر بھی اگر یہ کیا جا رہا ہے تو اس کی اصل سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر نعمت پر ہے۔ وہ بات ہم اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا وہ مرتبہ غوثیت کا ہوتا ہے اور غوثیت کبریٰ کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جسے دیکھتے ہیں، میں عام زبان میں کہوں پیلے کو دیکھا پھسل پڑے، اجلے کو دیکھا اسل پڑے، یہ ہماری روش ہے۔ ہم ذرا کسی آدمی کو اچھا مرصع دیکھتے ہیں، اچھا لباس پہنا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس کی تقریر سنتے ہیں اس کے بیان میں اگر کوئی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، اس سے مرید ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مرید کر کے اپنا دامن آپ کے ہاتھ میں دے کے جو چلے جاتا ہے، برسوں پلٹ کے آپ کی طرف نہیں دیکھتا اور آپ برسوں کبھی اس کی صورت نہیں دیکھتے، فیض کہاں سے خاک ملے گا؟ ارے یہ خانوادے یہ ہیں، یہ آنکھوں سے پلاتے ہیں، یہاں کتابوں سے نہیں پلائی جاتی، یہاں پیالوں سے نہیں پلایا جاتا، یہاں آنکھوں سے پلایا جاتا ہے۔ جب آنکھ سے دو چار ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ منصب سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کو ملا ہے، اگر کسی کو ملا ہے
تو وہ حضور میران میر پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور امام مہدی کے آنے تک یہ منصب سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں، یہی وجہ ہے انہیں معشوق اولا کہا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ترازو، کوئی معیار ہی نہیں ہے نا کہ جسے تولا جائے۔ ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے؟ تقویٰ و پرہیزگاری تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے اندر علم اتنا کم ہے کہ ہم تقویٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ نہ علم کی تکمیل جب ہوتی ہے، دیکھیے تھیوری جب پڑھائی جاتی ہے، تھیوری کے بعد اسے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ شریعت، علوم ظاہریہ، یہ آپ کی تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ جب طریقت میں قدم رکھا جاتا ہے تو اسے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ ہم بس تھیوری کے ماہر ہو گئے، گلے میں تمغے پڑ گئے اور سروں پہ دستاریں سج گئی تو ہم نے سمجھا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 14 سال پڑھ کے 18 سال پڑھ کے ایک آدمی مفتی ہو جاتا ہے۔ ارے جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دیتے ہوئے گزر گئی، آج انہیں ہم مفتی کہنے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ولی بابے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچ کتنی بدل گئی ہے، ہمارے سوچنے کا زاویہ کیسے بدل گیا ہے، ہمارا دین ہم نے کیسے پھیر کے رکھا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ بابے، ان سے کیا لینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ انہیں دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہستیاں ہیں جنہیں ہم یاد کرنے کے لیے، جن کی عقیدت میں ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی میں 2 سال تک لوگوں کو درس حدیث دیتے رہے اور حدیث کا درس دیتے رہے۔ بڑے بڑے جید علماء اس دور کے اس نوجوان سے حدیث سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ دیکھو حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناندیڑ سے پیدا ہوئے، ناندیڑ میں بڑے پڑھے لکھے، اپنے دور کے اساتذہ سے سیکھا، پھر مدینہ چلے گئے۔ ارادہ یہی کیا تھا کہ اب باقی زندگی مدینہ ہی میں بڑے پرسکون انداز میں گزار لیں گے، کہ مدینہ ہی ایسی جگہ ہے۔ بس آپ نے تہیہ کر لیا تھا، آپ سے کہا گیا انوار اللہ تم یہاں رہو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حضور آپ کی جالیوں کو روز دیکھتا رہوں گا، آپ کے مواج میں کھڑے ہو کر روز آپ پر سلام پڑھتا رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جواب آیا، اے انوار اللہ اگر تم یہاں رہو گے تو صرف جالیوں پہ تمہاری نظر رہے گی، صرف تم مواج اقدس دیکھو گے، یہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو گے۔ اگر تم دکن چلے جاؤ اور وہاں میرے علم کو عام کرو، حدیث و قرآن کا درس دو، تو تم صرف جالیوں کے نہیں، مجھے تم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور جامع نظامیہ میں جب آپ درس دیا کرتے تھے، اسی رجب کی 6 تاریخ کی بات ہے، حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے فقیہ تھے جامع نظامیہ کے،
آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اس درس میں جس میں حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان درس حدیث دے رہے ہیں اور کسی بات پر آپ کو تذبذب ہو جاتا ہے، آپ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ جملے واقعی بعینہ ایسے ہی رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں، بس اتنا تذبذب آپ کو پریشان کر دیتا ہے، آپ اپنے سیدھی جانب یوں اپنی نگاہیں پھیرتے ہیں تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشفی بخش جواب دیتے ہیں، انوار اللہ تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں بعینہ ہی ویسے ہی الفاظ میں نے ادا کیے ہیں۔ یہ مولانا ابو الوفا اغوانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کے گواہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کے درس میں یہ منظر دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم صرف حاضری پہ مرتے ہیں اور حاضریوں ہی پہ ہماری زندگی لگی ہوئی ہے۔ اہل سنت و جماعت حاضری کا مذہب نہیں ہے، اہل سنت و جماعت حضوری کا مذہب ہے، اس میں حضوری حاصل ہوتی ہے۔ یہ نشستوں میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے قرب میں ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم حاضریوں پہ مر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حاضریاں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سر کی آنکھوں سے۔ عزیزان محترم، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا تھا کہ آپ جسے چاہیں اس منصب سے کام لیں۔ عزیزان محترم، یہ سیدنا جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ثانی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہیں، غرض کچھ بھی رہی ہو آپ کے جانے کی، لیکن آپ مدینے میں ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، اور پھر مقدر جاگتا ہے، جاگا ہوا مقدر مزید اور روشن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار میں آپ کو بلاتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، وہ واقعہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے پیش رو لوگوں سے سنا کہ دروازہ مقفل تھا، کھل گیا، آپ تشریف لے گئے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں تو عجب باتیں کی جا رہی ہے۔ یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ کیا کیا چل رہا ہے، یہ تو طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ حضور کے روضے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے پیچھے دیواریں ہیں، دیواروں کے پیچھے دیواریں ہیں، دیواروں کے اندر دیواریں ہیں، کوئی 4 دیواری ہے، کوئی 5 دیواری ہے، کوئی 5 کونے کی دیواری ہے، کوئی مثلث نما دیواری ہے، اس کے نقشے بنا کر لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ دربار رسول تک پہنچ نہیں سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے جانے اور آنے کے لیے یہ آسمان کی بلندیاں حائل نہیں ہو سکی، یہ آسمان کے دروازے نہیں روک سکے، تو یہ دیواریں کسی کے لیے کیا آڑ بن سکتی ہے اور کیا روکا جا سکتا ہے؟ وہ جسے بلاتے ہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ ارے یہی رجب ہے نا جی، غالب نے کیا کہا تھا، کتنی پیاری بات اس نے کہی، اگرچہ کہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے۔ اس نے تو یہ کہا تھا، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، اپنے آپ سے خود مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، اگر تو پینے والا نہ ہوتا تو ہم ولی نہ سمجھتے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے کتنی پیاری بات کہی، اس نے کہا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ کیا نقشہ کھینچا دیکھیے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔
بستر کی گرمی جس بستر سے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مقام سے بستر سے مراد جس مقام سے آپ اٹھے تھے جسم کی گرمی ختم نہیں ہوئی. علماء فرماتے ہیں آپ نے جو وضو کیا تھا وہ وضو کا پانی زمین پر ابھی بہ رہا ہے, خشک نہیں ہوا تھا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی. جس دروازے سے آپ گئے تھے اس دروازے کی جو زنجیر تھی وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر پر جسم کی گرمی موجود تھی. زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم تا عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, عقیدہ اہل سنت کی طرف آؤ. آپ مدینہ منورہ میں رہے, رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار آیا. میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لطیف اشارہ فرمایا تھا کہ ہندوستان سے مجھے خوشبو آتی ہے. محدثین نے اس کی بڑی تشریحات کی ہیں اور جو بھی اپنی جگہ رہی ہیں, لیکن جو آج ہندوستان میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں, میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ اسی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نورانی استقامت کے پہاڑ جو زیر زمین ہیں اور اپنے انوار و برکات سے سارے جہان کو خوشبودار کیے ہوئے ہیں, یہی اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کر رہا ہوگا کہ ہندوستان سے مجھے خوشبو آتی ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات سیدنا جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جو عطا تھی جسے غوثیت کا مرتبہ کہا جاتا ہے, یہ مقام غوثیت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا اور بارگاہ یزدی سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو معشوق ربانی کا خطاب عطا کیا گیا, جسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تحفتاً اپنے شہزادے کے سر پہ رکھا اس تاج کو اور کہا جلال الدین, رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سرفراز فرمایا ہے اور معشوق ربانی ثانی کے خطاب سے سرفراز کیا, کیونکہ معشوق ربانی اولا جناب غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ثانی آپ ہیں. ان کے بعد اگر کسی کو غوثیت کبریٰ کا مقام ملا یا وہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں, سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اسے اس مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور پھر اسے اس مقام کے لیے پہنچنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں. عزیزان محترم, کہاں عربستان, کہاں مدینہ اور کہاں ورنگل اور کہاں ورنگل کی یہ بے نوری اور یہ تیرگی, یہ اندھیرا پن, یہ ظلمت, یہ کہاں جہاں لوگ کسی کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے. سیدنا جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے 500 سال پہلے اس زمین کی تطہیر فرمائی, اس زمین کو دھویا اور ان کے قلوب کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جلائے اور آج بھی اس لو کو بچاتے ہوئے, آج بھی اس لو کو قائم رکھتے ہوئے اپنے مزار پر انوار سے فیض بانٹ رہے ہیں اور بانٹتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, ضرورت اس بات کی ہے, دینے والا تو کریم داتا ہے, دامن ہمارے تنگ ہیں. جس دن میں اپنے دامن کو پھیلا لیں گے, ان کے کرم, ان کے انوار, ان کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں
تو پھر عزیزان ملت اسلام میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کل بھی اس دور میں، اس جہان میں جادو ٹونا، شیطانی ظلمتی قوتیں زور پر تھیں، آج بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ان کے اس غرور کو چکنا چور کر کے آج بھی اپنے قدموں میں پڑا رکھے ہیں، آج بھی اپنے قدموں میں پڑا رکھے ہیں۔ جب ان کی ظلمت، ان کا زور، ان کا جادو ختم ہو گیا، وہ جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو تھام کے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے بڑے پتھر کو آپ کے سر پر سے ڈالنا چاہا تاکہ اس کے نیچے آپ دب جائیں، آپ کا معاملہ ختم ہو جائے، آپ کی تبلیغ ختم ہو جائے، آپ کا مشن ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسی طاقت آپ کو دی ہے، ہماری اتنی بہترین طاقت آپ کی طاقت کے سامنے سو گئی ہے۔ سرکار میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، قدموں میں جگہ دے دیجئے، قدموں میں جگہ دے دیجئے۔ جتنے دن زندہ تھا، زندہ رہے، اتنے دن خدمت بجا لائی، اور جب وصال ہوا تو قدموں میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ مسجد کے سامنے آپ کو جو سنگ بستہ سنگل مزار نظر آتا ہے، یہ اسی جادوگر کا تھا جو ہنم کنڈے کے تالاب، جو جسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، اس تالاب کے درمیان میں بڑا پتھر ہے، آج بھی بڑا گنڈو پہاڑ موجود ہے، اس پہ بیٹھ کے وہ ریاضتیں کرتا تھا۔ وہاں سے اس نے اپنے جادو اور اپنی قوت، ظلمانی قوت کے ذریعے سے اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھایا اور انڈیل دیا سیدنا جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ نے اسے یوں اپنی کنگ انگلی سے اشارہ کیا، وہ انگلی پہ یوں ہی ٹکا رہا۔ برسہ برس تک لوگوں نے زیارت کی ہے، برسہ برس تک لوگوں نے اس پہاڑ پر اس کی زیارت کی ہے۔ آج ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، کیوں؟ چکنا چور کر دیا گیا ہے، اسے توڑ دیا گیا ہے۔ وہاں کے جو معاملات تھے سب آج کسی اور کے ہاتھ میں معاملات ہیں نا جی۔ ہم نے تو بس اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ ہم جائز میں ناجائز میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، تیری داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے، میری چھوٹی کیوں ہے، تیری بڑی کیوں ہے، تیرا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا کیوں ہے، میرا پیجامہ ٹخنے سے اونچا کیوں ہے، تو الفاتحہ بولتا کیوں نہیں ہے، تو اگربتی جلاتا کیوں نہیں ہے، اور میں فاتحہ کیوں پڑھتا ہوں۔ اسی جھمیلوں میں ہماری زندگی گزر گئی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں، ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور ہم ایک ہو کر ان باطل قوتوں سے ٹکرا سکتے ہیں اور انہیں چکنا چور کر سکتے ہیں، ہم اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم سے ہو نہیں پاتا۔ فاتحہ دینے والا بھی فاتحہ دینے والوں میں آپس میں اختلاف کرتا ہے۔ اس نے 11 اگربتیاں نہیں لگائی، وہ 11ویں ماننے، 11ویں کے پیر کا ماننے والا تھا، اس نے 11 اگربتیاں نہیں لگائی۔ میں 6 کا ماننے والا ہوں، میں نے تو 6 برابر لگائے ہیں، لیکن اس نے 11 نہیں لگائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کیا اسلام نے خوشبو کو پسند کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اصل جو ہے خوشبو ہے، خوشبو حاصل کرنا ہے۔ 11 لگے یا 6 لگے، ایک ہی میں اگر 11 کی خوشبو مل گئی تو کیا حرج ہے؟ لیکن جھگڑا تو اسی بات پہ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بھی اسی میں ہیں، ہمارے بزرگ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے